السلام علیکم، بات کرتے ہیں پاکستان ڈرامہ سیریل آج کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمنا ہے وہ بلال کو گاڑی میں بٹھا کے لا رہی ہوتی ہے گواہی دینے کے لیے عدالت میں، اور ادھر سے اس کے وکیل کا فون آ جاتا ہے اور راہم پاس ہی ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کب تک آپ پہنچیں گے، وہ کہتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، ادھر سے فون کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو مارنے کی تیاریاں منوشا نے کی ہوئی ہیں تو آپ بچ کے رہنا۔ وہ ادھر سے رحم کہتا مجھے اس کی لوکیشن دے دو، وہ اس کی لوکیشن لے لیتا اور وہاں سے چلا جاتا اور کہتا ہے کہ آپ عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ جاری رکھیں اور ان سے تھوڑا سا ٹائم مانگ لینا۔ ادھر عدالت شروع ہوتی ہے، وہ عدالت سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہماری جو گواہ ہیں یعنی کہ ہماری جو موکلہ ہم گئی ہوئی ہیں جن پر الزام ہے تو وہ جلدی پیش ہوتی ہیں۔ تو ادھر سے اس کا وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مطلب موکل پر وہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں، تو ہمارے موکل کو جو ہے رہا کیا جائے اور یعنی کہ باعزت بری کیا جائے۔ اور ادھر سے جو عدالت وہ کہتی ہے آپ کے پاس آخری موقع ہے، کہتا ہے کہتے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے ہم عدالت مؤخر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس کچھ گواہ ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں سچ ہوں۔ ادھر سے پھر وہ گواہ پیش کرتا ہے، وہ لڑکی کو پیش کرتا ہے محرم کو، جو ہمایوں کے کہنے پر سب کچھ کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں نے سب کچھ ہمایوں کے کہنے پر کیا۔ پہلے تو ہمایوں نے کہا کہ تم نے جا کر ہمنا کے پاس جانا ہے اور اس کے پاس ڈرامہ کرنا ہے کہ میرا مطلب ہسبینڈ مارتا ہے اور اس طرح کرتا ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، اس طرح کر کے سارا کچھ بتاتی ہے۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ مجھے قاسم نے بلایا تھا، اس کے بعد ہی مجھے کسی گھر میں لے کر وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اتنی دیر رکھیں گے، میں ان کے بہکاوے میں آ کے سب کچھ کر دیا۔ تو وہ ادھر حقیقت بتا رہی ہوں، پہلے ادھر گواہ کی گواہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے جو اس نے بھیجا ہوتا ہے قاتل گولی مارنے کے لیے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ہمنا کو گولی مار دیتا ہے، اور بلال بیچارہ پہلے ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، اور وہاں پر ہمنا سالک میں پڑی ہوتی ہے۔ ادھر سے جو راہم ہے وہ گاڑی لے کر پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہمنا اس حالت میں ہے، اور راہم جو ہے وہ اس کو لے کر بلال کو آتا ہے عدالت میں اور اسے ہاسپٹل ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے۔ پھر ادھر جو ہے دوسرے گواہ کی جو ہے پیش کیا جاتا ہے قاسم کو، تو قاسم پیش ہوتا ہے، وہ ساری گواہی دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہمیں ٹریپ کی گیا ہے، وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ میں نے ان کے کہنے پر سب کچھ کیا اور اس نے مجھے مطلب بنانا آتا تھا سارا کچھ، لیب کا میں کام کرتا تھا، اور ادھر مجھے سید نے پکڑ لیا اور اس نے ویڈیو بنا لی، اس نے کہا میں سب کو بتاؤں گا، تو اس کے پاس ثبوت تھے تو انہوں نے دھوکے کے ساتھ مروا دیا اس کو، اور ہم یہ بھی قید کر کے رکھا ہے، وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں ادھر۔ اور دوسری طرف پھر جو راہم ہے وہ لے کر آ جاتا ہے بلال کو، ادھر بلال پھر ساری گواہی دیتا ہے، بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم پر ظلم کیا ہے، وہ ساری گواہی دیتا ہے۔ اور ادھر سے راہم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو میری بیوی ہے اس پر ہمایوں شاہ نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور آپ کے سامنے سارے ثبوت پہ آ کے اس کو بھائی کو کہتا ہے کہ آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، آپ تھوڑا سا مان تو رکھ لیتے، جیسے بھی تھا ہماری ماں الگ تھی مگر ہمارا باپ تو ایک تھا نا، میں نے آپ کو ہمیشہ باپ کا درجہ دیا، اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمایوں شاہ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے بڑے بے گناہ لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے اور بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں، اور یہ ڈرگس کا کاروبار کرتا رہے اور غلط کام کیا اور لیگل کرتا رہے، تو یہ سب کچھ وہ کہتا ہے۔ اس کے بعد جو عدالت ہے اس کو دیتی ہے سزا عمر قید کے 50 لاکھ جرمانہ کرتی ہے، اور 10 کو سزا ملتی ہے تو پھر وہ ادھر آتا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ اس کو ملتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا، وفادار ہے، تم سے اتنی محبت کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں میں نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے کہ میری ماں جو ہے مجھ سے دور کی تھی راہم نے، اور اس کے بعد
اس کی وجہ سے میں بہت اکیلا ہو گیا، اور میں نے اس چیز کا اس سے بدلہ لیا۔ کہتا ہے کہ نوار خالی نہیں جاتا، میں نے ہمنا کو مار دیا، اب ہمنا کو تم لوگ بچا نہیں سکو گے، میں نے اس پر حملہ کیا ہے۔ وہ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پہ بڑا پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمنا کی حالت تشویش نہ کر، دعا کریں 24 گھنٹے اس کے لیے، بہت اہم ہے۔ اور ادھر پھر وہ کافی دیر انتظار کرتے ہیں، اس کو ہوش آ جاتی ہے، پھر وہ راہم کو کہتے ہیں کہ اس کو ہوش آ گئی ہے، پھر وہ راہم کو بلاتی ہے، وہاں پر راہم ہی جاتا ہے سب سے پہلے، اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہنا تم ٹھیک ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں بلال کو لے کے جا نہیں سکی عدالت۔ کہتا ہے کہ میں بلال کو عدالت لے گیا تھا، اور ہمایوں بھائی کے خلاف میں نے گواہی دے دی ہے، اور تم جو ہے بے گناہ ثابت ہوئی ہے، اور ہمایوں بھائی کو سزا ہو گئی ہے، اور اچھا نہیں کیا ہمایوں بھائی نے، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہاری بات پہ یقین نہیں کیا۔ پھر آگے دکھاتے ہیں کہ سب گھر آتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو جو ہم نے وہ معافی مانگتی اپنی بہن سے، اس کی بہن کہتے ہیں تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میں اتنے سال اس انسان کے ساتھ رہی، اس سے بے لوث محبت کی، مگر اس کی سچائی نہ جان پائی، مگر تم نے اتنی جلدی پھر سچائی مان لی۔ کہتی ہے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس کی بڑی بہن زمینی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی میڈیسن کی پریکٹس کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تم کرو آگے۔ پھر وہ اس کو آپ کہتا ہے ایک اور خوشخبری ہے، میں اس کو سی او بنا رہا ہوں، ہمنا کو۔ تو ہمنا سی او بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جاتی ہے جیل میں، وہاں پر اس کو ملنے جاتی ہے، وہ مل کر آتی ہے، میں سے کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو انسان دوسرے لوگوں کو اس طرح سے ذلیل کرتا ہے، خود خدا بنا بیٹھا ہے، اس جیل میں کیسے لگتا ہے اس۔ تو وہ کہتا ہے میں تو نکل جاؤں گا یہاں سے۔ کہتی ہے نکل کیسے سکتے ہو، تمہارے ساتھ کے بندے سارے پکڑیں گے، تمہارے گھر والے، تمہارا بھائی، سب تمہارے خلاف، ان کو سب سچائی پتہ چل چکی ہے تمہاری، اور جو قاسم صاحب ہے وہ بھی جیل میں ہے۔ اور رہی بات ہے اس چیز کی کہ تم اب باہر نکل پاؤ گے، اب تم کبھی نہیں باہر نکل سکتے، اور تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے کافی لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جانیں نہیں ہیں، وہ غلط کام کی ہیں، اور تم خدا بنے بیٹھے تھے، اب تمہاری لگام جو ہے آ ہی گئی ہے نا ہمارے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں تمہیں ایک بات پتہ نہیں ہے کہ سی او بنا دیا گیا ہے نیا کمپنی کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بتاتی ہوں کون ہے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے بنایا گیا سی او، اب رہو تم ادھر۔ وہ اس طرح غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے، پھر اور پھر ہم نے وہاں سے خوشی سے باہر نکلتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے۔ اور اس میں اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اگر انسان مطلب سچ ثابت کرنے پر آ جائے نا، ڈٹا رہے، تو انسان سچ ثابت کر لیتا ہے۔ ہم نا کی اس ڈرامے میں ہمت نے ہمیں بہت زیادہ سبق دیا ہے کہ انسان کبھی بھی جھوٹ کو جو ہے زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا، اور سچ جو ہے ہمیشہ جلد از جلد سامنے آ جاتا ہے۔ کب تک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، سچ تو آخرکار سامنے آتا ہی ہے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگا بتائیے گا ضرور، شکریہ۔